السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ قارون کا خزانہ۔ قارون بنی اسرائیل کے ایک شخص کا نام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہتا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا اور بنی اسرائیل کی قوم میں ایک انتہائی مالدار شخص کے طور پر جانا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں قارون کا ذکر سورہ قصص میں ملتا ہے، جہاں اس کے مال و دولت اور انجام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ قارون کی کہانی نہ صرف عبرت کا سامان ہے بلکہ اس میں دنیا کی فانی دولت اور غرور و تکبر کے نقصانات کا درس بھی دیا گیا ہے۔ قارون کی دولت۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مال و دولت سے نوازا تھا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں اتنی وزنی تھی کہ انہیں اٹھانے کے لیے کئی طاقتور افراد کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ سونا، چاندی، جوہرات اور قیمتی اشیاء کا مالک تھا۔ قارون کی دولت کا مظاہرہ اس وقت کے لوگوں کو حیران کر دیتا تھا اور وہ اس پر رشک کرتے تھے، لیکن قارون نے اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھنے کی بجائے اپنے علم اور قابلیت کا نتیجہ قرار دیا۔ اس کا کہنا تھا، یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اس کی یہ بات اس کے غرور اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کی دلیل تھی۔ قارون کا رویہ۔ قارون اپنی دولت پر فخر کرتا تھا اور دوسروں کو کم تر سمجھتا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے غریبوں کا مذاق اڑاتا اور ان کی مدد کرنے کی بجائے اپنی دولت کے زام میں مبتلا رہتا۔ جب بنی اسرائیل کے نیک لوگ اس سے نصیحت کرتے کہ اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے اور آخرت کی فکر کرے، تو وہ ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا۔ قارون کا طرز زندگی اور تکبر ان لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا تھا جو اس کی دولت کو دیکھ کر حسد کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا، کاش ہم بھی قارون کی طرح مالدار ہوتے، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے۔ لیکن نیک لوگوں نے انہیں نصیحت کی کہ دنیاوی مال و دولت وقتی اور فانی ہے اور حقیقی کامیابی وہ ہے جو آخرت میں حاصل ہو۔ قارون کی سرکشی اور انجام۔ قارون کی دولت نے اسے مزید سرکش بنا دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نظر انداز کیا اور غرور و تکبر کی تمام حدیں پار کر دی۔ وہ اپنے خزانے کی نمائش کرتا اور لوگوں کے سامنے اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرتا تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور اور تکبر کی سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن قارون اپنے تمام خزانے اور شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلا تاکہ اپنی دولت کی نمائش کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے اس کی دولت اور غرور
کچھ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور وہ قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، تو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ قارون کا انجام بنی اسرائیل اور تمام انسانوں کے لیے ایک واضح سبق ہے کہ دنیاوی دولت پر غرور اور تکبر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے اعمال کی سزا دی اور اس کی دولت کو اس کے لیے عذاب بنا دیا۔ قارون کے واقعے سے چند اہم سبق حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں۔ دولت اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں اور ان کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، غرور اور تکبر سے بچیں۔ دنیاوی مال و دولت پر غرور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 3، آخرت کی تیاری کریں۔ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور حقیقی کامیابی آخرت میں ہے، اس لیے دنیائی مال و دولت کو آخرت کے لیے استعمال کریں۔ نمبر 4، نیک نصیحت کو قبول کریں۔ نیک لوگوں کی نصیحتوں کو سننا اور ان پر عمل کرنا انسان کو برائی سے بچا سکتا ہے۔ قارون کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیائی دولت کا غرور انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے تکبر اور سرکشی کی سزا دی اور اس کی دولت کو اس کے لیے عذاب بنا دیا۔ یہ واقعہ انسانوں کے لیے ایک عبرت ہے کہ وہ دنیائی مال و دولت پر فخر کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنی زندگی کو آخرت کی کامیابی کے لیے وقف کریں۔ یہ تھا واقعہ قارون کے خزانے کا۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔